الرحمن الرحیم یونیورسٹی آف ناروال کی طرف سے آن لائن کلاسز کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے ایجوکیشن پارٹ 2 کے لیے اپنے جو لیکچر جو ٹاپک ہے مسلم مفکرین تعلیم کے سلسلے میں شیخ ابو علی سینا کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شیخ ابو علی سینا ایک پوری دنیا میں ایک مشہور و معروف ایک ہستی ہیں، ایک مشہور فلسفی ہیں، مشہور مصنف ہیں، مشہور معلم ہیں۔ ابو علی سینا کے حوالے سے 980 عیسوی میں بخارا کے قریب گاؤں افشیا میں پیدا ہوئے اور 1038 میں ہمدان میں یہ فوت ہوئے۔ اصل نام ان کا ابو علی حسین، اور یہ ابو علی سینا کے حوالے سے جو مشہور ہوئے ہیں تو سینا جو ہے ان کے چوتھی پشت میں، جس کو ہم کہتے ہیں جی کھڑ دادا جو ہے، وہ سینا نام کے جو ان کے بزرگ تھے ان کے نام پہ ان کا نام ابو علی سینا ہو گیا۔ یورپ میں جو ہے نا یہ ابی سینیا کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں۔ اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر اعلیٰ علوم کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ 6 سال کی عمر میں یہ بخارا میں گئے۔ اب بخارا میں انہوں نے قرآن پاک کا حفظ بھی کیا 10 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ علوم کی تکمیل کی 21 سال کی عمر تک۔ جو اعلیٰ علوم کی تکمیل انہوں نے حاصل کی، اتنا انہوں نے شہرت ہو گئی کہ ان کے اساتذہ جو تھے ان کی علمیت کی مثال دینے لگے۔ بھائی کتنا قابل ہے، بھائی اتنا قابل بن جاؤ کہ جیسے ابو علی سینا کے حوالے سے جو علوم میں انہوں نے کمال حاصل کیا اس کے حوالے سے ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں۔ تصوف کے حوالے سے، تصوف جو ہے علم تصوف یہ صوف سے ہے، جیسے ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ اس علم کو یہ تزکیہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایسا علم ہے کہ اپنے اندر کو انسان ساری برائیوں سے، لالچ سے، دنیا کے حرص اور طمع سے پاک کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر جانا، تو اس کو کہتے ہیں جی تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں دنیا کے اندر مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، ساری محبتیں، لیکن اپنے اندر سے ساری نفرتوں کو نکال کر اور دوسرے انسانوں کے لیے محبت پیدا کرنا، وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تصوف میں انہوں نے کمال کیا۔ طبیعیات ہے جس کو ہم فزکس کہتے ہیں، جو کہ مادہ اور توانائی کے بارے میں علم ہے، اس کے حوالے سے یہ ماہر بنے۔ پھر اس کے ساتھ ما بعد الطبیعیات، جس کو ہم کہتے ہیں جی میٹا فزکس کہتے ہیں۔ اب یہ ما بعد الطبیعیات یا میٹا فزکس کیا ہے کہ مادہ طبیعیات کہتے ہیں کہ جی مادہ کے بارے میں، اس دنیا کی چیزوں کے حوالے سے، اور ما بعد الطبیعیات کہتے ہیں میٹا فزکس کہ ایسی چیزیں جو ہماری سوچ سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ذہن سے پرے کی ہیں، دوسری یعنی اس کائنات سے آگے کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، انسان ہے، انسان کی اصل ہے، پیدائش سے پہلے کا انسان کا کیا معاملہ ہے، انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کائنات کو کس نے بنایا، اللہ رب العزت نے، انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اس کائنات کے حوالے سے کیا اس کی اصل ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس میں۔ فلسفے کی یہ ایک شاخ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں فلسفی میں۔ اس کے بعد جو ہے ابو علی سینا نے فلکیات، اسٹرانومی اس میں مہارت کی، ریاضی میں کی، موسیقی کے حوالے سے، یہ وہ علوم تھے جن میں آپ نے کمال حاصل کیا اور شہرت پائی۔ ابو علی سینا نے جو تصنیف و تالیف کا کام جس کی وجہ سے یہ مشہور و معروف ہوئے، انہوں نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسی مشہور و معروف، اس کی طرف ہم آتے ہیں، کتابوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کی کتابیں جو ہیں الشفا، جو کہ
मुख्तलिफ अलूम का जामिया उल अलूम जिसमें कहते हैं, हम इसको जामिया उल अलूम के हवाले से बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जी इंसाइक्लोपीडिया। तो ये जो अल-शिफा थी, ये इसकी 18 जिल्दें थी। इतनी बड़ी किताब दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी किताब लिखी गई, और लिखने वाले कौन है? अबू अली सीना है, जिसकी 18 जिल्दें हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक थे? जो तिब के हवाले से, जो जिसको इल्म हयातियत कहते हैं, तिबियात है, माबादुल तिबियात है, फल्कियात है, केमिस्ट्री है, ये सारे अलूम के हवाले से इसमें अल-शिफा में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अल-कलून इन्होंने जो किताब लिखी, ये इल्म तिब के हवाले से ये हरफे आखिर ये समझी जाती थी। और इनकी जो किताबें इसरा अल-नफ्स है, इनकी ये किताबें जो थी यूरोप में जो है सदियों तक पढ़ाई जाती रही हैं। उसमें उनके मेडिकल कॉलेजेस में ये हरफे आखिर ये समझी जाती थी ये किताबें। इतना बड़ा इनका काम है, जो इससे सारी दुनिया जो है एक वक्त तक मुस्तफीद होती रही, फ़ायदा उठाती रही। अबू अली सीना, इसके साथ जो है अबू रेहान अल-बैरूनी, जो कि एक मौर्रख के तौर पर बैरूनी जो है, ये मौर्रख तारीखदान के हवाले से ये मशहूर हुए। ये इनके साथ ये सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में गजनी में अफ़गानिस्तान में भी पहुँचे, वहाँ भी वो अपनी शोहरत से उनको मुस्तफ़ीद किया। अबू अली सीना की हम तालीमी तसव्वुरात के हवाले से बात करते हैं। अबू अली सीना के नज़दीक जो है इल्म की बुनियाद वो इंसानी अक़ल और मंतकी इस्तदलाल पर है। अक़ल को अबू अली सीना क्या समझते हैं? वो सही मुस्तनद और अथेंटिक जो नॉलेज है, वो कहते हैं कि इंसान अपनी अक़ल के ज़रिए हासिल करता है, और अक़ली अलूम को वो सारी चीज़ों पर तरजीह देते थे। उनके नज़दीक वो इल्म जो इंसान अपनी अक़ल के ज़रिए गौर व फिक्र करके हासिल नहीं करता, उसके हवाले से वो कहते थे कि ये मुस्तनद नहीं है। अक़ल उनके नज़दीक हवासे खमसा से हासिल करदा इल्म से, जो हवासे खमसा क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि 5 सेंसेस हैं, उसमें हमारा आँख का देखना है, हमारा चखना है, हमारा जो है वो सुनना है, हमारा महसूस करना, टच करना, ये सारी चीज़ें उसमें 5 सेंसेस शामिल हैं। अबू अली सीना कहते थे कि अक़ल का क्या काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को अक़ल से नवाजा, तो ये हवासे खमसा से हासिल किए हुए इल्म को मुनज़्ज़म सूरत में पेश करती है। इसके साथ अबू अली सीना ने अक़ल और मंतकी इस्तदलाल के हवाले से बात की कि ये दोनों इल्म की बुनियाद है। मंतकी ये लॉजिक से है, मंतक से है, इसको कहेंगे लॉजिकल, और इस्तदलाल इसको कहेंगे जी रीजनिंग। ये रीजनिंग की बात है, रीजन विद बहस करना, गौर व फिक्र करना। रीजन की आप उर्दू का मतलब भी है कि वजह, किसी भी काम के होने की, उसके इवेंट के वाक़या होने की, उसके पीछे उसकी वजह क्या है। तो अबू अली सीना ये कहते थे कि इंसान जो है अपनी अक़ल के ज़रिए गौर व फिक्र करके, बहस करके, दलाइल के साथ जो हकीकत को तलाश करे, ये वो इल्म की बुनियाद होगी। इसके लिए अबू अली सीना ने इसको अक़ल मुअस्सर का नाम दिया, यानी अक़ल और मंतकी इस्तदलाल के ज़रिए हासिल करदा जो हकीकतें हैं, जो रियलिटीज़ हैं, जो ट्रुथ्स हैं, अबू अली सीना कहते हैं कि उसको अक़ल मुअस्सर कहेंगे। अबू अली सीना के नज़दीक ये अक़ल मुअस्सर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तिबी मिलान दिया है, जिसको हम तिबी मिलान को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, जो इंसान उसमें पैदाइशी तौर पर जो करने की अल्लाह पाक ने जो उसमें एक पसंद नापसंद है, इसके साथ अल्लाह पाक ने उस काम के करने की फिर पैदाइशी सलाहियत भी इंसान को दी है। ये अक़ल मुअस्सर तबी मिलान और फितरी सलाहियत के साथ मिलकर इसको
ابو علی سینا کہتے ہیں کہ یہ چھٹی حس کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سکس سینس۔ عام طور پہ 5 سینسز ہیں، ابو علی سینا کہتے ہیں کہ جن کے پاس 6 سینس ہے اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوئی ہے، وہ ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے، غیر معمولی طور پر وہ ذہین ہے، جو غور و فکر کے ذریعے حقائق کا وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابو علی سینا کا جو تصور قدر ہے، ابو علی سینا نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی حاکمیت اعلیٰ کے گرد گھومتا ہے، کہ اللہ رب العزت حاکم اعلیٰ ہے، اور اصل جو پاور ہے ساری کائنات کی وہ ایک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ابو علی سینا کے نزدیک عبودیت کا رشتہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بندگی۔ اللہ رب العزت کا انسان کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کو راضی کرنا، اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا، مستفید ہونا، اس کے لیے انسان کیا چاہیے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بندگی کے ذریعے اس کا صحیح بندہ بن جائے، یہ تعلق مضبوط ہو کے وہ سارے فائدے دنیا اور آخرت میں اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ابو علی سینا کے مقاصد تعلیم ہے۔ ابو علی سینا نے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ مقاصد تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ 3 مقاصد تعلیم ہے۔ نمبر 1 ہے رضائے الہی کا حصول، جس طرح ہم نے پڑھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے مقاصد تعلیم میں سب سے اہم جو مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ ابو علی سینا بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے، اس کی بنیاد میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ اس کو پسند کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ ابو علی سینا اس پر اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کو اول میں بھی اللہ کی رضا ہو، جب اس دنیا میں آئیں تو اب اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں دنیا میں، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں تو بھی اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہو۔ یعنی ساری زندگی وہ انسان کا جینا اور انسان کا مرنا اپنی غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت وہ بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہتا ہے، لیکن اگر تو نے میری چاہت کو ختم کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں تجھے پھنسا دوں۔ اس کے ساتھ ابو علی سینا کا دوسرا جو مقصد ہے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر جو صلاحیتیں دی ہیں، فطری صلاحیتیں دی ہیں، علامہ اقبال نے ان کو خود ہی کہا ہے، ان کو تعمیر کرنا، ان کو تلاش کرنا، ان کی نشوونما کرنا، اور زندگی میں آنے والی مشکلات پر قابو کرنا، یہ جو مینٹل ابیلٹیز ہیں ان کو دریافت کرنا اور نشوونما کرنا، یہ ابو علی سینا کے نزدیک ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم و عمل میں مطابقت پیدا کرنا۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کے پیچھے علم نہیں ہے تو وہ ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ علم جس کے بعد عمل نہیں ہے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان دونوں کے اندر مطابقت اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔